ڈرامہ سیریل تقدیر میں آج کے ایپیسوڈ میں رومی اپنے گارڈن میں کام کر رہی ہوتی ہے، پیچھے سے اسد آ جاتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ آج نے آنا تھا، آپ مجھے کم از کم بتا ہی دیتے، میں کچھ کھانے کے لیے بنوا لیتی۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح تمہیں اب مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے پھر میں اس کو مس کر دیتا۔ رومی کہتی ہے چلے کوئی بات نہیں، اچھا چلے مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کیا کھائیں گے۔ اسد کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، صرف تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے صرف تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں ماما مجھے بہت غصہ کریں گی کہ میں نے آپ کو کچھ کھلایا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماما جب غصہ کریں گی نا میں انہیں خود ہی سنبھال لوں گا، تم جو ہے ادھر میرے پاس بیٹھو، میں صرف ڈھیر ساری باتیں کروں۔ رومی اسے پوچھتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں گیا تھا، تو جب اتنا بیوی سپورٹ کرنے والی ہو تو شوہر کیوں نہیں آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ۔ تو اسد کہتا ہے اور کوئی حکم۔ وہ کہتی ہے کہ ایک وعدہ کرنا ہے آپ سے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ تو رومی کہتی ہے کہ وعدہ یہ کہ آپ ہمیشہ مجھے سپورٹ کریں گے۔ اسد کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں رومی کی ماما آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آئے ہو مجھے بتایا ہی نہیں، اور رومی تم نے اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں۔ تو ساتھ ہی اسد کہتا ہے کہ آنٹی یہ تو مجھے بڑا کہہ رہی تھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میرا دل نہیں کچھ کر رہا تھا کھانے کے لیے۔ وہ کہتی ہے اچھا چلو چھوڑو تم لوگ باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ رات کے کھانے پہ آنٹی روٹیاں بناتی ہیں۔ رمشا آتی ہے کہتی ہے آنٹی روٹی بن گئی ہے۔ اس کی ماما کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا روٹی بن گئی ہے، چلو جاؤ یہ تم لوگ ٹیبل پہ رکھو، میں بھی باقی سامان لے کر آ رہی ہوں۔ وہ جا کے کھانا ٹیبل پہ رکھ رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ہی پیچھے سے پھپھو آ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھابھی وہ آپ کے اب آتا ہے داماد اور بیٹی کا انتظار نہیں کریں گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ شاپنگ پہ گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کھانا بھی باہر سے ہی کھا کے آئیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ جب بیٹا داماد بیٹی کو خوش رکھتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کو ہمارے داماد نے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب بہو کے بارے میں یہ بات آتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ جس پہ اس کی ماما کہتی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی بھی ارسل کو منع نہیں کیا ہے کہ وہ ہمنا کو باہر لے کے جائے یا جو بھی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہمارے سامنے تو ہم نے کون سا ماننا ہے، لیکن وہ ہم چاہتے تھے کہ ہمنا اور ارسل الگ ہو جائیں لیکن آپ نے ان کو الگ نہیں ہونے دیا۔ جس پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں کیسے اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا تو ایک اور ہی بیٹا ہے نا حارث، تو آپ اس کے ساتھ رہ لینا، ارسل کو آپ الگ ہونے دیں۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی، کہتی کہ فی الحال آپ کھانا کھا لیں آ کے۔ تو وہ بھی کہتی ہے ہاں سچی بات تو ہمیشہ کڑوی ہی لگتی ہے، کہہ کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ماہین زونی کے پاس جاتی ہے اور سجا کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تو اسد اور سعد اور رومی کے درمیان دل میں کتنی آپس میں محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ جس پہ زونی کہتی ہے نہیں آپ بھابھی یہ محبت نہیں ہے، یہ دوستی ہے۔ ماہین کہتی ہے دوستی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے درمیان دوستی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور کبھی بھی یہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمیشہ محبت میں ہی بدلتی ہے۔ تم نے شاید شہزاد کے پیچھے یہ بات نوٹ نہیں کی لیکن میں بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی، اور لیکن اب تم خیال کرنا اور نوٹ کرنا کہ ان دونوں میں آپس میں کتنی محبت ہے۔ زونی خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ سعد کھڑا ہوتا ہے تو زونی اس کے پاس جاتی ہے۔ سعد کہتا ہے، سعد کے ذہن میں ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں کس طرح زونی نے اس کو ذلیل کیا تھا۔ تو زونی کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سعد کہتا ہے کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ وہ کہتا ہے تم اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، مجھے اچھا لگتا ہے یا برا تم بات کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میں شہزاد سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں۔ تو سعد کہتا ہے کہ تم نے اسے کیا بات کرنی ہے۔ زونی کہتی ہے کہ بیوقوف بنائے جانے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہا ہے، میں ایک دفعہ اسے مل کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ شہزاد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں اسے نہ مل دوں تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے ملوں گی تو ضرور، چاہے تم نے مجھے لے کے جانا ہے تو تم لے جاؤ، نہیں تو میں خود اکیلے اسے ملنے چلی جاؤں گی۔ سعد کہتا ہے اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کل وہاں لے جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ آپ یہ بات کسی میرے ماما پاپا یا بہن بھائیوں کو نہ بتانا۔ سعد کہتا ہے تم میری بیوی ہو اور تمہاری عزت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، میرے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا کہ میں تمہاری عزت یوں سر عام سب کے سامنے رون دوں۔ یہ بات زونی کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ پھر بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔